ناظرین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی قیامت تک، اور بننے سے لے کر اب تک کئی لوگ اس دنیا میں آئے اور ایک عام زندگی جی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے گزرتے ہیں جو دنیا کو کچھ اپنا ایک پیغام چھوڑ کر جاتے ہیں، ایک میسج دے کر کے جاتے ہیں۔ اسلام کے اتہاس میں ایسے کئی اللہ کے بندے بھی گزرے ہیں اور اللہ کی بندیاں گزری ہیں جنہوں نے دنیا میں ایک پیغام دیا، لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا میسج دیا جو آنے والے کل تک کے لیے ایک مثال بن کے رہ گیا۔ اسی طرح سے آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ اس وقت سے دور سے ریلیٹڈ ہے، اس زمانہ سے ریلیٹڈ ہے۔ میں کوئی 1000 سال پرانا یا 400 سال 500 سال پرانی بات نہیں کر رہا، اس وقت کے دور کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کافی لوگ بیتے کئی سال پہلے کا اگزامپل دیتے ہیں آج کل کے یوتھ کے لیے، یوواؤں کے لیے اور عالم اسلام کے جتنے بھی نوجوان بھائی اور بہنیں ان سب کے لیے۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ وہ اب تو ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے، وہ اب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں۔ میں کئی دنوں پہلے میں نے ان کے بارے میں بھی سنا تھا، لیکن اتنا کچھ میں اس وقت دھیان نہیں دے پایا، لیکن کچھ دن پہلے میں سوشل میڈیا اسکرول کر رہا تھا تو مجھے دوبارہ ان کی ایک ویڈیوز ملی۔ تو اس ویڈیوز میں جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے اندر میں بھی اندر سے ایک لگاؤ ہوا کہ مجھے ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ میں بات کر رہا ہوں آسٹریلیا کے رہنے والے سڈنی کے علی بنت کی۔ علی بنت ان کا جو آبائی وطن تھا وہ آسٹریلیا تھا اور آسٹریلیا کے سڈنی میں وہ رہتے تھے، اور یہ جو ہے ایک بہترین ایک اچھے خاص ایک بزنس مین تھے۔ ان کا خود کا اپنا بزنس تھا، انہوں نے خود کا اپنا اسٹارٹ اپ کیا تھا اور ایک اچھے مقام تک یہ پہنچے۔ ان کی لائف کافی عالیشان تھی، کافی ایک لگژری لائف تھی، مطلب کہ ان کے پاس ہر وہ چیز تھی جو ایک بزنس مین کے پاس ہوتا ہے۔ مہنگی مہنگی گاڑیاں، بہت ہی عالیشان بنگلے، بہت ہی مہنگے مہنگے جوتے، چپل، بریسلیٹ۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس قریب 3 سے 4 کروڑ کے آس پاس ایسے 3-4 طرح کی گاڑیاں تھیں۔ سوشل میڈیا پر جن کا میں نے ویڈیوز دیکھا تھا وہ بھی اللہ کے بندے کا، انہوں نے خود علی بنت کا انٹرویو لیا تھا، تو اس انٹرویو میں یہ سارا چیز دکھایا گیا ہے کہ علی بنت کی لائف کیسے تھی، ان کی جو جیون تھی وہ کس طرح سے ان کی جیون گزر بسر کیا کرتے تھے، وہ ان کی ڈیلی لائف اسٹائل، پہننا، ان کے جو شوق تھے وہ سارا چیز کو انہوں نے ایکسپلور کیا، اور ان کا ویڈیوز بھی ہے یوٹیوب پر۔ تو وہ سارا چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے علی بنت سے پوچھا۔ اب ایسا واقعہ آخر ایسا ہوا کیا کہ آج میں علی بنت کے بارے میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ یہ بات ہے قریب سال 2015 کی، تو ان کی عمر تھی قریب 27 سال سم تھنگ۔ تو اچانک انہیں ایک پرابلم ہوتی ہے شریر میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت میں، تو ڈاکٹر کے پاس وہ جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں اسٹیج 4 کینسر ہے، اور ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ نہیں، صرف 6 سے 7 مہینے ٹائم ہے۔ جب یہ سننا تھا علی بنت کو، جیسا ان کو لگا کہ ان کی زندگی پوری طرح سے فلیش بیک میں چلی گئی، ایک دم پیچھے، کہ یہ کیا ہو گیا، مطلب ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ مطلب اب تک جو وہ ایک خوشگوار زندگی جی رہے تھے، عیش و آرام زندگی، لگژری لائف، ایک سے ایک پہننا اوڑھنا، گاڑیاں، بریسلیٹ، شوز، چپل، مطلب مہنگی مہنگی ایک عیش والی ایک شوقینی زندگی، وہ ایک پل میں سب کچھ ایک چھن میں ختم ہو گیا۔ لیکن جب کچھ لوگوں کو اس طرح سے کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اب سمے نہیں ہے، بس آپ کچھ دنوں کے ہی مہمان ہو، 6 مہینے، 5 مہینے، 4 مہینے، تو کچھ لوگوں کا تو
لگتا ہے جیسے کہ اسی وقت شریر کا آدھا جو خون ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور جہاں انسان 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے وہ شاید 1 سے 2 مہینہ میں ہی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہمارے موت کے خوف سے، کیونکہ موت تو برحق ہے ہر کسی کو آنا ہے، جو انسان ہے، جو بھی جاندار ہے، جو کیڑے مکوڑے ہو یا انسان ہو، سبھی کو دن جانا ہے۔ تو جب انسان کو موت کا پتہ چلتا ہے تو پھر سب چیز دنیا میں اس کو بیگانہ لگنے لگتا ہے، ہر کوئی، ماں باپ، بھائی بہن، شوق، گھر گاڑی بنگلہ، دوست احباب، ہر چیز۔ تو اس جو گھٹنے نے علی منت کو ایک طرح سے فلیش بیک میں لے گیا اور ان کا ایک پل میں سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن علی منت میں ایک الگ ہی بات تھی، انہوں نے ایک الگ ہی زندگی وہاں سے جینے کی کوشش کی، اور ان کا یہ پیغام تھا کہ یہ کینسر ان کے لیے ایک گفٹ ہے، شاید اللہ کی طرف رجوع ہونے کا۔ تو علی منت نے یہاں سے ایک الگ زندگی جی، جو شاید انہوں نے پچھلے اب تک کے 27 سے 26 سال کا جو لائف انہوں نے جیا وہ نہیں جیا۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب جتنا بھی ان کے پاس جو زائدات ہیں، جتنی بھی گاڑیاں ہیں، ایک سے ایک بریسلیٹ، گھڑی، کیپ، شوز، سلیپر، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پاس وہ سارا لوگوں میں بانٹ دیں گے، اور انہوں نے ایک لوگوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آگے لائے، اور یہاں تک کہ انہوں نے افریقہ کے دیشوں میں جا کر کے، لوگوں کے بیچ میں جا کر کے ان کے غم، ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے ان کے لیے سہارا بنے اور ان کی مدد کی۔ تو اس کی وجہ سے ان کا کئی ویڈیوز بھی افریقہ کنٹریز کے آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔ تو کچھ اس طرح کا افریقن کنٹریز میں جا کر کے ان کا لوگوں کے بیچ میں جانا، حالانکہ ان کے اندر میں پرابلم ہونے کے باوجود بھی انہیں لگا نہیں دیکھنے میں کہ وہ بہت بڑی بیماری سے روبرو ہو چکے ہیں، وہی چہرے پر اسمائل، لیکن پھر بھی جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو تھوڑا بہت جو لگاؤ دنیا کے پرتی ہوتا ہے وہ اندر سے رہتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو انہوں نے اس پر حاوی نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ میرے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی تھا، جو شاید میں اس دنیا کو، اس لذتوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو سکوں۔ اور اللہ کی شان یہ ہوئی کہ جس طرح سے انہوں نے جب اس چیز میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا تو اللہ نے ان کو 6 مہینے کے بجائے قریب 3 سال تک وہ زندگی جیے وہاں سے، اور ان کی 2015 سے لے کر کے آخری میں 2018 میں قریب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ افسوس کہ وہ آخری وقت تک جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور جب وہ بیمار تھے بستر پر، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اشارہ کرتے ہوئے، آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، وہ کہتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب ان کی زندگی کو میں نے سمجھا تو مجھے پتہ چلا ایسے ہی لوگ دنیا میں ایک میسج چھوڑ کے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا کو کچھ دے کر کے جاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی دنیا میں ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جیسے وہ لوگ نہیں جو صرف آئیں اور دنیا میں صرف آبادی میں کنٹریبیوٹ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، جس نے نہ ہی دنیا میں کسی کا کوئی رول رہا، نہ ہی دنیا کے لیے کچھ کیا، نہ ہی سماج کے لیے، نہ ہی اللہ کے رسول کے لیے، نہ ہی دین کے لیے، نہ ہی مظلوموں کے لیے، نہ ہی غریبوں کے لیے۔ تو علی منت سے بھی پہلے بہت سارے اللہ کے ایسے بندے اور بندیاں گزری جنہوں نے کیا، جیسے کہ اگر بندیوں میں ذکر کیا ہے تو حضرت رابعہ بصری، یہ ان کا بھی اسلام میں بہت سارا نام ہے، اور بھی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی امی، بہت سی ایسی جو شاید مجھے بھی نہیں پتہ ہے، کتنی پتہ ہے وہ میں بول پایا۔ تو ایسی شخصیت کی دنیا میں ضرورت تھی۔ اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر امت کا ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی اگر کچھ اس طرح سے جیون جیے تو شاید
دنیا سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہو اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو۔ آج بہت سارا اسلام میں نوجوانوں کو، بچوں کی جو حالات، جو استھتی ہے، تو کچھ کی زندگی ہے کہ جوئے، شراب، ڈرگس، گانجا، سٹے بازی، جو حالات جو پنپ رہے ہیں اب اس وقت کے اس بربادی والے دور میں، اگر ایسے میں کوئی اللہ کا بندہ جس طرح سے علی بنت نے کیا، کیونکہ یہ کوئی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی 500-600 سال والی بات تو ہے نہیں، یہ قریب 2018 کی بات ہے، 6 سال پہلے، تو یہ کرنٹ معاملات ہیں۔ تو اور ایک چیز اور، علی بنت نے اپنے جیون میں ہی ایک چیریٹی کا اسٹارٹ اپ کیا تھا جس کا نام ہے MATW۔ اکثر آپ اس وقت یوٹیوب اور فیس بک انسٹا پر دیکھتے ہوں گے کہ جو غزہ اور فلسطین کے جو حالات ہیں، تو اس میں کچھ جو کمپنی ہیں وہ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں وہاں پر غزہ میں اور فلسطین میں اور دنیا میں کہیں پہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے وہ آگے آتے ہیں، چاہے وہ فوڈ سے ہو، چاہے وہ ان کے رہنے کا ہو، میڈیکل ہو، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا ہو، ان سب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس کا نام تھا MATW، یعنی مسلم اراؤنڈ دا ورلڈ۔ اور ابھی بھی اگر آپ سرچ کرو گے تو MATW کے ویب سائٹ پر فرنٹ پہ ہی علی بنت کے جو کہے ہوئے الفاظ ہیں انگلش پہ ورڈ میں، وہ لکھے ہوئے ملتے ہیں اور ان کی فوٹو کے ساتھ۔ تو یہ MATW کا اسٹارٹ اپ انہوں نے کیا، اور آپ دیکھو کہ انہوں نے کتنی بہترین کام کو انجام دیا کہ کہا جاتا ہے کہ جب اس دنیا سے انسان رخصت ہو جاتا ہے تو کچھ اعمال اس کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتا ہے۔ ان میں سے مجھے جہاں تک پتہ ہے تو 2 چیزیں، ایک ہے نیک اولاد، دوسرا ایک ایسا عوام کے لیے کام کر جائے، جیسے سب کو پہلے کے وقت میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ کنویں کھدوایا کرتے تھے تاکہ لوگ اس پانی کا استعمال کر کے ساری زندگی اس کا استعمال کریں اور اس کنویں کو بنانے والے کو ثواب پہنچتا رہے۔ اور اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کے جائے تو جب تک وہ اولاد اس دنیا میں رہے گا، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے جتنے بھی اس دنیا سے ان کے رشتہ دار رخصت ہو گئے ان کے لیے دعا کرتے رہے، ان کو ثواب پہنچاتے رہے۔ تو یہ 2 چیز میجر جہاں تک مجھے پتہ ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں سے علی بنت نے یہ کام بھی کیا کہ MATW پروجیکٹ ایک چیریٹی بنایا جو پورے دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی اگر وہ ظلم کا شکار ہوں تو MATW وہاں جا کر کے وہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی ہیلپ کرو، مدد کرو، تو ڈونیشن کے ذریعے، کیونکہ ہم لوگ تو وہاں جا نہیں سکتے ہیں، اور ایک طرح سے ہمارے دیش کا ایڈوائزری بھی ہے کہ ہم لوگ کو وہاں ٹریول نہیں کرنا ہے، تو کچھ اس وقت قانون بنے ہوئے کہ بھائی ہم لوگ وہاں جا کے بھی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم ڈونیشن کے ذریعے کچھ تھوڑے حد تک بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو حالات ان لوگوں پہ گزری ہے اس کے ذمہ دار بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہیں، ہمارے کچھ مسلم کنٹریز ہیں، ورنہ آج یہ حالات نہ ہوتے۔ ورنہ سوچنے والی بات ہے کہ 56-57 کنٹری ہونے کے باوجود بھی آج فلسطین اور غزہ کا یہ حال ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اسلامی کنٹری کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے لڑ سکتے ہو لیکن غدار سے نہیں لڑ سکتے، تو کہیں نہ کہیں اسلامی کنٹری میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا غدار ہے جس کا آج خامیازہ غزہ کے مسلمانوں اور فلسطینی مسلمانوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے کچھ چھوٹے سے اماؤنٹ اگر ان مظلوموں تک پہنچ جائے تو آپ MATW کے ذریعے انہیں ڈونیٹ کر سکتے ہو تاکہ ان کی کچھ ہیلپ ہو سکے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس بھی زیادہ صلاحیت نہیں ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ امیر گھر کے نہیں ہیں، سب وہ لوگ محنت کر کے کما رہے ہیں، کسی کی کمائی مہینے کی 15,000 ہے، کسی 20,000، کسی کی 10,000، کسی کی 30,000، تو آن ایوریج کسی کی کمائی 15-20,000 ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا زیادہ نہیں، اگر آپ تھوڑے اماؤنٹ بھی کرتے ہیں اپنے پاس سے، 50 روپے بھی، 100 روپے بھی، ون ٹائم بھی اگر آپ کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے اگر 1000 آدمی کرتے ہیں تو لاکھوں میں ہو سکتے ہیں اتنے اماؤنٹ، تو اگر وہ 1000 سے 10,000 50 ہو جائے گا تو سوچو آپ ان کی کتنی مدد ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہم لوگوں کو اس وقت پہ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں صدقہ کے ذریعے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کی
حفاظت کرنا ہی ایک ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ وقت ہے ان بے سہاراؤں کے لیے آگے آنے کا اور کچھ اپنے کمائے ہوئی ایک چھوٹے سے رقم سے ان کی مدد کرنے کا۔ تو یہ سب سے بڑا ایک علی بنت کو بھی اس کا بہت بڑا ایک مثال آتا ہے کہ انہوں نے ایک جاتے جاتے ایک ایسا چیریٹی بنایا جو پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہیلپ کرتا ہے جب ان پہ کوئی تکلیف آتا ہے۔ تو جب انسان کو ایسے کام کر کے جاتا ہے تو وہی لوگ اس دنیا میں بھی نام بنا کے جاتے ہیں اور اس دنیا میں بھی آباد رہتے ہیں آخرت میں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ایک باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ یہ باتیں اگر آپ سبھی کو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے بندوں کے بارے میں پورا عالم، پورے دنیا والے جانیں اور ہر کوئی علی بنت کی طرح کام کرنے کے لیے آگے آئے اور ایک ایسی شخصیت بنے جو پوری دنیا میں اور آخرت میں اپنا نام آگے کرے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔